جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کرام جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی آپ اقتداء کریں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جناب چیئرمین، پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، مگر اس پاکستان میں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، امہات المومنین، ان کے شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے اور ایسے مجرم نہ پکڑے جاتے ہیں نہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ بل ایسا بل ہے کہ نہ اس میں کسی کی کوئی دل آزاری ہے، بلکہ جتنے بھی ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ صحابہ کرام کے بغیر، اہل بیت اعظام کے بغیر، ان کے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو ہمارے دوستوں نے پیش کیا ہے، قومی اسمبلی اس سے بھی بڑا ہاؤس ہے اور اس میں تمام مکاتب فکر کے حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں سے یہ بل پاس ہو کر آیا ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس سے بھی متفقہ طور پر یہ پیغام جائے، پوری دنیا کو جائے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کے بارے میں قانون وضع کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو سزا کا مستحق ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ضرور محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک هو الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر انشاءاللہ ہر کلمہ پڑھنے والا متفق ہوگا۔ جیسے توہین رسالت کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتے اور توہین قرآن کریم کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی ان کی توہین کرے سزا ہو، اور یہ سزا پہلے سے آئین کے اندر ہے، قانون کے اندر ہے۔ اب یہ جو بل آیا ہے اس میں اتنا ہے کہ وہ کم ہے، ایک آدمی کی دوسرے کسی کی سزا کے لیے آئین کے اندر اب زیادہ ہے۔ وہ پرانا قانون ہے جس میں صحابہ کے متعلق توہین کرنے والے کی سزا کم ہے، اس کو زیادہ کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام جن کی وجہ سے ہمیں دین پہنچا ہے، اسلام ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پکے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک بھی ان سے راضی ہیں، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اب وہ کون سا بدبخت ہوگا کہ جن سے اللہ راضی ہے اور ہم کہیں نہیں ان کو برا کہیں؟ یہ دین اسلام کی ایک توہین ہے۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، یقین کریں کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ انہوں نے صحابہ نے ہمیں دین پہنچایا ہے، ان کے متعلق کیوں ایسی باتیں ہو، ان کے شان میں میڈیا پہ یا کہیں گستاخی ہو؟ آل رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے بڑے ہیں۔
اور فرمایا کہ میری امت کے اندر سب میری امت میں زیادہ رحم والا ابو بکر صدیق ہے، اشدہم فی امر اللہ عمر، اور پاک دامنی کے اندر حضرت عثمان کا درجہ ہے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، فیصلوں کے اندر جو حضرت علی کا مقام ہے وہ بلند ہے۔ اس بل کے اندر انہی کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے حقوق محفوظ ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حسنین جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر پھراتے تھے، ہم کہتے ہیں ان کے حقوق محفوظ ہوں۔ اب اس میں ہم اس کو مؤخر کیوں کریں؟ آخر اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ خدا کی میں آپ کو بتاتا ہوں، المرء مع من احب، میدان محشر میں آپ کو جس سے محبت ہوگی اللہ اس کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو ہم ادھر کیا منہ دکھائیں گے کہ یہ بل آیا تھا اور ہم نے ٹال مٹول کیا، آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا بے جھجک یہ ایمان ہے، اور اب اس کو آپ پاس کریں۔ یہ زمین قیامت کے دن آپ کے لیے بہت مہربانی یوم تشہد، یہ یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں دے گی۔ بہت مہربانی سینٹ والو، یہ حضرات میری بات سنو، آج آپ نے بل کو ابھی قبول کیا، یہ انشاءاللہ زمین یہی گواہی دے گی میدان محشر میں کہ ان مردوں نے، ان محترمات نے اس بل کو لانے کے ساتھ ہی منظور کیا۔ اے اللہ، یہ بات میں نے قرآن کی ان کو سنا دی، یوم اذن تحدث اخبارہا۔ آگے آپ حضرات سے ہے کوئی اس پر آنریبل سینیٹر جناب پیر صابر شاہ صاحب، سر بس تشریف رکھیں۔